بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایران کے ڈیفنس منسٹر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا استہانی نے کہا ہے کہ ایران کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے 6 مارچ کو ایک تقریب کے دوران کہی۔ پچھلے دنوں بہت سے لوگ یہ قیاس رائیاں کر رہے تھے کہ ایران Su-35 جہازوں کے ساتھ ساتھ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی پرچیز کر سکتا ہے، لیکن اب ایران کی طرف سے کیٹیگوریکلی یہ بیان آ گیا کہ ہم S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر فی الوقت جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے اور ہم اس سسٹم کو نہیں خریدنے جا رہے۔ Su-35 جہازوں کے بارے میں ایسی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایران کی طرف سے نہیں جاری کی گئی۔ ایران کے ڈیفنس منسٹر کا کہنا یہ تھا کہ ایران کی ایئر فورس ایئر ڈیفنس سسٹمز کے اندر، میں صرف یہ سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی بات کر رہا ہوں، اس میں سیلف سفیشینٹ ہے اور اس کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ ایران کے پاس اس وقت اپنے ملک کے اندر بنائے ہوئے ایڈوانس کیپیبلٹی والے بوار 373 سسٹمز موجود ہیں، جن کے بارے میں ایران کا کلیم ہے کہ وہ S-400 کے مقابلے کے ہیں۔ پھر ایران دنیا کے اندر S-200 میزائل سسٹمز کا سب سے بڑا آپریٹر ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ S-200 میزائل سسٹم اب بہت ہی زیادہ پرانے ہو چکے ہوئے ہیں۔ S-300 میزائل سسٹم سے بھی پہلے کے یہ تھے۔ ان کے میزائلز کافی بڑے ہوتے ہیں، ایک لانچر کے اوپر صرف ایک ہی میزائل جو ہے اس کو ہاؤس کیا جا سکتا ہے، لیکن ایران ان کو کافی دیر سے استعمال کر رہا ہے اور اب ایران نے ان میزائلوں کو موبائل لانچرز کے اوپر کنورٹ کر دیا، جس سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو افادیت ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک سسٹم آپ کے پاس کافی دیر سے ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر چینجز بھی لے کے آتے ہیں، اور پھر ایران جیسا ملک جس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ پابندیاں لگتی رہیں تو وہ اپنی چیزوں کو بہت سنبھال کے استعمال کرتا ہے۔ ایران کے پاس آج بھی یہ F-4 جہاز موجود ہیں، تو ایران کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ وہ اپنا اسلحہ بڑے احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور اپنے ریسورسز سے اس کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں، تاکہ ان کا یہ جو اسلحہ ایک تو آپریشنل رہے، پلس وقت کی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ ماڈرنائزیشن اپنے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت ایران کے ڈیفنس منسٹر کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی یہ ایئر ڈیفنس سسٹمز موجود ہیں وہ ہمارے لیے ایڈیکویٹ ہیں اور ہمیں S-400 میزائل سسٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایران نے S-300 PMU-1 سسٹم کا آرڈر کیا تھا، لیکن آرڈر کے باوجود رشیا نے یہ سسٹم جو ہے وہ ایران کو نہیں پرووائڈ کیا تھا۔ اس کے بعد کچھ حالات بدلے اور رشیا نے اس S-300 میزائل سسٹم کی بجائے ایران کو S-400 دینے کی آفر کی، لیکن بات چلتے چلتے S-300 پہ آ کے ختم ہوئی اور ایران نے S-300 PMU-2 سسٹم کا جو ہے وہ آرڈر رشیا کو کر دیا۔ یہ آرڈر بیسیکلی سیریا کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، لیکن رشیا کے اوپر اسرائیل اور ویسٹرن کنٹریز کے پریشر کی وجہ سے یہ S-300 PMU-2 سسٹم سیریا کے حوالے نہیں کیا گیا اور الٹیمیٹلی پھر یہ S-300 سسٹم جو ہے وہ ایران کو سیل کر دیا گیا۔ جس طرح سے ابھی آپ کو پتا ہے کہ Su-35 جہاز جو اس وقت رشیا نے ایجپٹ کے لیے تیار کیے تھے، ویسٹرن کنٹریز کے پریشر کی وجہ سے ایجپٹ نے یہ Su-35 جہاز لینے سے انکار کر دیا، اور جب رشیا یہ جہاز تیار کر چکا ہے، ایجپٹ کے انکار کے بعد رشیا نے یہ جہاز اب ایران کو دینے کا فیصلہ کیا۔ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ ایران اور رشیا کا جو Su-35 جہازوں کا معاہدہ ہے وہ 24 جہازوں سے کئی زیادہ کا ہوگا، تقریباً 60 جہازوں کے قریب جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن 24 جہاز ان میں سے سب سے پہلے جو فراہم کیے جائیں گے ایران کو، وہ پہلے ایجپٹ کے لیے تیار کیے گئے تھے، لیکن پھر ایجپٹ نے ویسٹرن پریشر کی وجہ سے یہ جہاز لینے سے انکار کر دیا اور اب یہ 24 جہاز ایران کے حوالے کیے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے S-300 میزائل سسٹم سیریا کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن اسرائیل اور ویسٹرن کنٹریز نے رشیا کے اوپر پریشر ڈالا اور یہ S-300 میزائل سسٹم سیریا کی بجائے ایران کو سیل کرنا پڑ گیا۔ دیکھیں، میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بتاتا چلا آیا ہوں کہ ایران نے اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے اندر بہت زیادہ انویسٹ کیا۔ اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ پچھلے 30 سال سے ایران نے اپنی ایئر فورس کے اندر کوئی بھی جہاز انڈکٹ نہیں کیا۔ ایران اپنے ملک کے اندر ایک کوثر جہاز تیار کرتا ہے، یہ بیسیکلی F-5 جہاز کا ایک ڈیریویٹو ہے جو ایران نے اپنے ملک کے اندر خود سے تیار کیا ہے، لیکن F-5 جہاز ایران کے رقبے کے لحاظ سے بہت ایک چھوٹا سا جہاز ہے، پوائنٹ ڈیفنس فائٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کی کیپیبلٹیز بھی اتنی زیادہ کو بہتر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایران کی ایئر فورس کی وہ نیڈز پوری کر سکے۔ تو جب آپ نے 30 سالوں سے کوئی بھی بہتر جہاز نہیں پرچیز کیا ہوا اپنی ایئر فورس کے لیے، اور آپ آج بھی F-14 جہاز استعمال کر رہے ہیں، آپ آج بھی F-4 فینٹم جہاز استعمال کر رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اپنی ایئر سپیس کو سیکیور بنانے کے لیے ایران کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا کہ وہ اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائلز کے اندر انویسٹ کرے۔ سرفیس ٹو ایئر میزائلز جو ہوتے ہیں ان کی آپریشنل کاسٹ بالکل کچھ نہیں ہوتی، ان کی ٹریننگ کاسٹ جو ہوتی ہے وہ نیگلیجیبل ہوتی ہے۔ آپ نے ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم تیار کیا ہے، ایک پائلٹ کے مقابلے میں اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا جو آپریٹر ہے اس کو ٹرین کرنے کی کاسٹ بالکل ہی نیگلیجیبل ہے، جبکہ اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی بیٹری کو تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی جگہ پہ فیلڈ کر دیا، وہ کئی سالوں تک وہاں پہ پڑی رہے گی اور ایک اسپیسیفک ایریا کو ڈیفینڈ کرتی رہے گی۔ اس ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی بیٹری کی آپریشن کاسٹ کتنی کیوں زیادہ ہوگی؟ ایک فائٹر جیٹ کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتی۔
تو ایران جو اتنے سالوں سے اپنے آپ کو ان ایڈورسریز سے بچاتا چلا آیا ہے، اس کی مین ریزن یہی ہے کہ اس نے اپنے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے اندر انویسٹ کیا ہے۔ اس نے یہ بوار 373 میزائل سسٹم تیار کیا جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ بڑا زبردست ہے۔ اس بوار 373 میزائل سسٹم کے ایک یونٹ کے اندر 6 موبائل لانچرز ہوتے ہیں اور ہر لانچر کے اوپر 4 میزائلز ہوتے ہیں۔ اس سسٹم کی جو ڈیٹیکشن رینج ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 260 کلومیٹر ہے، اور بوار 373 میزائل سسٹم کا ریڈار ایک وقت کے اندر 300 ٹارگٹس کو سائملٹینیسلی ٹریک کر سکتا ہے، اور ان 300 ٹارگٹس کے اندر سے وہ 6 ٹارگٹس کو ایک وقت کے اندر انگیج کر سکتا ہے۔ بوار 373 میزائل سسٹم کی رینج کے بارے میں ایران کا کلیم یہ ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ کو 200 کلومیٹر دور تک جو ہے وہ انگیج کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کو تباہ کر سکتا ہے۔ S-400 کا کلیم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ S-400 کے اندر ایک ایسا میزائل بھی ہے جو اپنے ٹارگٹ کو 400 کلومیٹر دور سے تباہ کر سکتا ہے۔ خیر یہ بھی ایک کلیم ہے۔ پھر S-400 میزائل سسٹم جو رشیا نے چائنا کو سیل کی ہے، چائنیز استعمال سے کچھ یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ یہ S-400 میزائل سسٹم ہائپرسونک میزائلز کو بھی جو ہے وہ انگیج کر سکتا ہے۔ خیر یہ ایک کلیم ہے جس کے بارے میں ابھی ہم فی الوقت جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر ایران کے پاس میڈیم رینج والے خورداد میزائل سسٹمز بھی موجود ہیں جو انہوں نے سکسیسفلی امریکہ کے RQ-4 ایک گلوبل ہاک ڈرون کے خلاف استعمال کیا ہوا ہے، اور 2019 کے اندر خورداد میزائل سسٹم کے ذریعے سے انہوں نے اس امریکن ڈرون کو مار گرایا ہوا ہے۔ تو اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا جو سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے وہ کام کرتا ہے، اور اس نے امریکہ کے اتنے بڑے زبردست ڈرون کو جو ہے 2019 کے اندر مار گرایا تھا۔ ایران بھی رشیا کی طرح اپنا زیادہ تر ایئر ڈیفنس ان سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے ذریعے سے کرتا ہے۔ رشیا ویسے ہی بہت بڑا ملک ہے، اور رشیا کے پاس بھی اتنے فائٹر جیٹس نہیں ہیں کہ وہ پورے رشیا کے لینڈ میس کا دفاع جو ہے وہ اپنے فائٹر جیٹس کے ذریعے سے کر سکے۔ اتنے بڑے لینڈ میس کا دفاع آپ صرف سرفیس ٹو ایئر میزائل کے ذریعے سے ہی کر سکتے ہیں، اور سیم اسٹریٹجی جو ہے وہ ایران اپناتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے اپنے ان سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے اندر ہیویلی انویسٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم رشیا کے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کی طرف دیکھیں تو رشیا کے پاس کہیں زیادہ بڑی تعداد میں یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز موجود ہیں۔ رشیا کے پاس S-300 ہیں، S-350 ہیں، بک سسٹمز ہیں، پینٹسڈز ہیں، ٹورز ہیں، S-500 ہے، S-400 ہے، اور 2010 کے بعد تو رشیا نے اپنی ان سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی جو پروڈکشن تھی اس میں 10 فولڈز اضافہ کر دیا تھا۔ انڈیا کو وہ یہ S-400 میزائل سسٹم جو ہے وہ سیل کر رہا ہے، بیلاروس کے اندر اس نے یہ S-400 میزائل سسٹمز رکھے ہوئے ہیں، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا جتنے بھی سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم تیار کرتی ہے، اکیلا رشیا ان سب سے زیادہ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم تیار کرتا ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا یہ S-400 میزائل سسٹم نہ لینے کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے اپنے حساب سے بالکل ٹھیک ہے۔ ایران کو سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کی بجائے اس وقت فائٹر جیٹس کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ Su-35 جہازوں سے پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس وقت ایران کی ایئر فورس صرف ایک چیز پہ توجہ اپنی مرکوز کیے ہوئے ہے کہ کسی طریقے سے اس کے پاس یہ Su-35 جہاز آ جائیں اور ایران کی ایئر فورس کو ایک بریدنگ سپیس ملے، کیونکہ اتنے زیادہ پرانے جہازوں کے ذریعے سے ایران اپنی ایئر فورس کو مینیج نہیں کر سکتا، آنے والے وقت کے اندر آپریشنل نہیں رکھ سکتا۔ تو فی الوقت ایران کو S-400 میزائل سسٹم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو ایرانیز نے آفیشلی جو ہے وہ مان لیا، لیکن آنے والے دنوں کے اندر کیا کوئی اور میزائل سسٹم ایران پرچیز کر سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔